الرحمن الرحیم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 63 تک 63 یہاں تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ آگے آیت نمبر 64 6 رکوع یہاں پہ سورہ آل عمران کے مکمل ہوتے ہیں، 7واں شروع ہوتا ہے، اور تیسرے سپارے کا یہ 14واں رکوع مکمل ہو گیا اور 15واں یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل محبوب فرما دو، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالو آ جاؤ، الی کلمۃ، ایک کلمہ کی طرف، ایک ایسی بات کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم نہ عبادت کریں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ یہ ایسی بات ہے جو ہم سب میں مشترک ہے۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شریک نہ ٹھہرائیں۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے بعض کو رب نہ ٹھہرائیں، رب کی جمع ارباب، اللہ کے علاوہ کسی کو ہم رب کا درجہ نہ دیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر بھی اگر وہ پیٹھ پھیر لیں، روگردانی کریں، تو تم کہہ دو، فَقُولُوا، تم فرما دو، اشہدوا، گواہ ہو جاؤ، بِأَنَّا مسلمون، کہ ہم مسلمان ہیں، رب کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پیدائش اور ان کے حالات کو بیان فرمایا۔ دنیا میں نہیں تھے، دنیا میں آئے، بچے تھے، بڑے ہوئے، یہ ساری چیزیں الوہیت کے خلاف ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اس تبدیلی سے پاک ہے کہ پہلے کچھ تھا پھر کچھ ہو گیا، پہلے نہیں تھا پھر ہو گیا۔ یہ چیزیں مخلوق ہونے کی دلیل ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہ اللہ کی مخلوق ہیں کہ پہلے نہیں تھے پھر ہوئے، اور ان میں بچپن پھر جوانی، تو یہ ساری چیزیں الوہیت کے خلاف اور ان کے مخلوق اور بندہ ہونے کی دلیل ہیں۔ پھر عیسائیوں کے ذہن میں جو ایک سوال پایا جاتا تھا، یا جو وہ اعتراض کرتے تھے کہ ان کا چونکہ دنیا میں کوئی باپ نہیں ہے، اس لیے وہ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حضرت آدم علیہ السلام کی مثال سے اس کو باطل کیا کہ اگر وہ بغیر باپ کے رب کی قدرت کاملہ سے پیدا ہوئے ہیں، تو جو رب مرد اور عورت سے انسان کو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ بغیر باپ کے بھی کر سکتا ہے، جس طرح اس نے بغیر ماں باپ کے، بغیر مرد عورت کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تو وہ رب نہیں ہے، رب کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے رب کی قدرت کاملہ سے پیدا ہوتے ہیں تو وہ بھی خدا نہیں ہے، معبود نہیں ہے۔ یہ بھی ان کا استحالہ دور فرمایا۔
اس کے باوجود جب وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب ان سے کہو کہ اب مناظرہ نہیں بلکہ مباہلہ ہوگا، کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں یعنی حق واضح ہونے کے باوجود جب تم ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہو تو چلو اب مباہلہ کر لیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رب ذوالجلال تو فیصلہ فرما دے، جو جھوٹا ہے وہ ذلیل و خال و رسوا ہو، تباہ ہو، برباد ہو جائے۔ جب انہوں نے مباہلہ بھی نہیں کیا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور انداز میں ان کو دعوت دینے کی اپنے محبوب کو تلقین فرمائی، حکم دیا کہ محبوب اب ان کو اس طریقے سے دعوت دیں کہ اے اہل کتاب آ جاؤ، ہم ایسی بات پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں جو ہم میں متفق ہے۔ گویا کہ یوں کہہ لیجئے کہ مناظرے اور مباہلے میں ناکامی کے بعد جو ان کے ذہن میں سبکی اور ذلت اور رسوائی کا احساس تھا، اس کو دور کر کے یوں فرمایا جا رہا ہے کہ چلو ایک بات میں ہم سب متفق ہیں، اس پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو گویا اس میں یہ نکتہ ہے کہ اصل مقصد ہر چیز کا مناظرہ ہو یا کوئی بھی ہو، کسی سے بحث مباحثہ ہو، حق بات کی اطلاع ہونی چاہیے۔ مقصد صرف مخالف کی رسوائی یا جس کو کہتے ہیں اس کی کنڈ لگانا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی اب وہ چونکہ مناظرے میں ناکام ہو گئے تو نہیں، مقصد یہ ہو کہ کسی طریقے سے وہ حق پہ آ جائیں، درست پہ آ جائیں۔ تو گویا ان کی اس جو ان کے ذہن میں جو سبکی تھی، جو رسوائی تھی، اس کو دور کرتے ہوئے چلو شاید اس طریقے سے وہ حق کو مان جائیں، اصل مقصد تو حق کو منوانا ہے۔ تو فرمایا کہ ان سے کہو کہ چلو ایسی بات پہ متفق ہو جاتے ہیں، ایسی بات پہ ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں جس کو ہم سب مانتے ہیں۔ تو مقصد صرف یہ ہے کہ کسی کو حق بات پہ لایا جائے، مقصد کسی کی رسوائی اور ذلت اور کسی کو ذلیل و رسوا کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصد حق کی پیروی ہے، وہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی دلیل سے کر لے۔ اب یہاں اہل کتاب قرآن پاک کی ایک خاص اصطلاح ہے، خاص ایک ٹرم ہے جو یہود و نصارہ کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرنے کے دعوے دار ہیں، اور عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے کے دعوے دار ہیں، ان دونوں جماعتوں کے لیے اہل کتاب ایک خاص اصطلاح قرآن پاک میں استعمال کی گئی ہے۔ حالانکہ مکہ کے اندر مشرک تھے جو بت پرست تھے، کافر ہونے میں سب برابر ہیں، یعنی جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ نہیں رکھتا، وہ کافر ہے اسلام کی روح سے، چاہے وہ اپنے آپ کو یہودی کہے، عیسائی کہے، کچھ بھی کہے، یعنی کافر ہونے میں تو وہ سب برابر ہیں۔ جیسے کہ میں نے وہ کہا تھا کہ وہ عیسائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی تم کافر ہو ہمیں اور تم جہنم میں جاؤ گے، ہم کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے، ہمارے یعنی شریعت کی روح سے، قرآن و حدیث کی روح سے تم لوگ کافر ہو کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے اور حضور کی شریعت کے مطابق عقیدہ نہیں رکھتے، قرآن و حدیث کے مطابق۔ تو اب باوجود اس کے کہ عیسائی اور یہودی بھی کافر ہیں، لیکن قرآن پاک نے پھر بھی ان کے لیے اہل کتاب کی ایک اصطلاح استعمال کی ہے، اور کچھ احکام میں اہل کتاب جو ہیں وہ باقی کافروں سے الگ ہیں، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کو بعض احکام میں عام کافروں سے الگ رکھا گیا ہے۔
کیونکہ عام کافر جو تھے وہ بتوں کے پجاری تھے، اور یہ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کے دعوے دار ہیں اور کتابوں کو ماننے کے، قیامت کو ماننے کے دعوے دار ہیں، اسی طرح فرشتوں، نبیوں، سب چیزوں پہ ایمان لانے کے دعوے دار ہیں۔ تو ان کے لیے اہل کتاب کی اصطلاح قرآن پاک نے استعمال کی اور ان کو کچھ احکام میں کافروں سے الگ رکھا۔ مثلاً اہل کتاب کا ذبیحہ اسلام میں حلال ہے کہ اگر کوئی عیسائی یا یہودی وہ مسلمانوں کی طرح ذبح کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کرے، تو اس کا ذبح کیا ہوا جانور وہ حلال ہوگا۔ تو اگر کوئی دوسرا کافر ہے، مشرک ہے، بت پرست ہے، آتش پرست ہے، اور قسم کا کافر ہو، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ، تو وہ چاہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بھی جانور ذبح کرے گا تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا، وہ حرام ہی ہوگا، مردار ہوگا۔ اب اس چیز میں اہل کتاب کو باقی کافروں سے الگ رکھا گیا۔ باقی یہ اب ضمناً بات آئی ہے کہ مسلمان بھی اگر جان بوجھ کر جانور کو بغیر اللہ کا نام لیے ذبح کرتا ہے، مسلمان ہے، لیکن اگر بھول جائے تو وہ الگ معاملہ ہے، بھول معاف ہے، لیکن جان بوجھ کے اب وہ مرغا ذبح کر رہا ہے اور بات ادھر ہو رہی ہے، تو جب جان بوجھ کر اس نے اللہ کا نام نہیں لیا ہے تو وہ حلال نہیں ہوگا، وہ حرام اور مردار ہوگا، جو دانستہ جان بوجھ کے اس پہ اللہ کا نام نہیں لیتا ہے۔ تو بہرحال اہل کتاب عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے ایک خاص اصطلاح قرآن پاک میں استعمال ہوئی ہے، اور بعض احکام میں ان کو باقی کافروں سے الگ رکھا گیا۔ تو یہاں بھی اہل کتاب سب یہودیوں اور عیسائیوں کو، اور خاص طور پر اس وقت جو وفد عیسائیوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ محبوب ان سے کہہ دو کہ آؤ ایسی بات پہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان متفق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا۔ تمام انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، ان کی دعوت کا بنیادی نقطہ توحید خداوندی تھا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ سب سے بنیادی نقطہ ہے تمام انبیاء کرام کی دعوت کا، اور اس میں نہ کوئی اختلاف ہے نہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید، کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ سب انبیاء کرام نے اسی بات کی دعوت دی، بلکہ جتنی بنیادی چیزیں ہیں وہ سب تمام انبیاء کرام کی دعوت میں یکساں ہیں، ایک جیسی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی توحید کے علاوہ نبیوں پر ایمان لانا، نبیوں رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں کو ماننا، قیامت کو ماننا، تقدیر کو ماننا، یہ ساری چیزیں بنیادی چیزیں ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آگے شریعت کی تفصیلات عبادت کے طریقوں میں انبیاء کرام کے اپنے اپنے زمانے کے مطابق اس میں اختلاف تھا، لیکن بنیادی چیزوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ تو اب ان کو کہا جا رہا کہ آ جاؤ بھائی اس بات پہ جس میں ہم سب اکٹھے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید، کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اس پہ ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ سارے انبیاء کرام کی تعلیمات یہی ہیں۔ اب اگر یہودیت یا عیسائیت میں اس کے خلاف کوئی چیز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بعد میں اس میں چینجنگ کی گئی ہے، تبدیلی کی گئی ہے، اضافہ کیا گیا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات نہیں ہیں۔ اصل تعلیمات ان کی وہی ہیں جو توحید خداوندی پر مبنی ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اور
اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں یہ بھی ہے کہ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی سے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں شامل ہیں۔ تو یہ یعنی ان کی کتابوں کی تعلیمات۔ اور یاد رکھیں کہ دعویٰ ان لوگوں کا بھی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، کوئی بھی ہوں، سب کے سب ان کا دعویٰ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ آگے پھر اس کی مختلف تشریح کریں گے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اس کی آگے مختلف تشریحات کریں گے۔ دعویٰ یہی کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب ان سے کہہ دو کہ آ جاؤ، ہم ایسی بات پہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں جس پہ کوئی اختلاف نہیں ہمارے درمیان، اور وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے بعض کو رب کا درجہ نہیں دیں گے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام ہے وہ کسی بندے کو کسی اور کو نہیں دیں گے۔ یہ آیہ مبارکہ ایک بنیادی اصول ہے اسلام کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا، کہ سارے نبیوں کی یہی تعلیم ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عیسائیوں یا یہودیوں کو دعوت دیتے اسلام کی تو یہ آیہ مبارکہ حضور ان کو لکھ کر بھیجتے۔ چنانچہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کو اسلام کی دعوت دی۔ روم کا بادشاہ جو تھا اس کو اسلام کی طرف دعوت دی، تو اسی آیہ مبارکہ کو لکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجا۔ یہ بخاری شریف کے اندر ایک بڑی طویل حدیث پاک ہے، اور چند جو طویل احادیث مبارکہ ہیں بخاری شریف کے اندر، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ میں اس کا خلاصہ اور چند ضروری جو متعلقہ باتیں ہیں صرف وہی عرض کروں گا۔ بخاری شریف کے اندر جو 5-6 جو لمبی احادیث مبارکہ ہیں، جس طرح صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، وہ بڑی لمبی حدیث پاک ہے بخاری شریف میں۔ اسی طرح واقعہ افک، حضرت ام المومنین پہ جو تہمت لگی اس کا واقعہ جو ہے وہ بڑی طویل حدیث پاک ہے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے وہ طویل حدیث پاک ہے۔ حضرت فاروق اعظم کی شہادت کا واقعہ جو بیان ہوا اس کو وہ بڑی طویل۔ تو چند جو لمبی احادیث ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کا جو بادشاہ تھا اس کو اسلام کی دعوت دی۔ یہ یاد رکھیں کہ اس وقت 2 سپر پاوریں تھیں عرب کے یعنی پاس، عرب کے بغل میں، ایک طرف رومن امپائر تھا اور ایک طرف وہ ایرانین جو ہے نا وہ امپائر، یعنی ایران ایک بہت بڑی طاقت تھی، بہت بڑی سلطنت تھی، اور ایک طرف روم۔ یہ روم کے انڈر جو ہے یہ عرب کا بھی علاقہ تھا، مثلا فلسطین وغیرہ یہ رومیوں کے زیر تسلط تھا، اور باقی بہت بڑا علاقہ جو ہے یہ مڈل ایسٹ کا وہ ایران، یہ دونوں حکومتیں تھیں عرب کے پاس۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بادشاہوں کو جس وقت خطوط لکھے تو قیصر روم کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، اور وہ خط یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا حضرت دحیہ کلبی ان کے ہاتھ، اور ان کو دیا کہ فلاں ایک سردار تھا اس کو دیں، اور وہ آگے اس نے قیصر روم کو، روم کا جو اس وقت بادشاہ تھا قیصر، یعنی اس کو
اس کا اصل میں لقب تھا۔ جو بھی بادشاہ بنتا اس کو قیصر کہا جاتا، جس طرح ایران کا کسریٰ جو ہے، کسریٰ کسی کا نام نہیں ہے بلکہ جو بھی بادشاہ بنتا ایران کا اس کو کسریٰ کہا جاتا، اور جو روم کا بادشاہ بنتا اس کو قیصر کہا جاتا۔ جیسے آج کے دور میں صدر کہہ لیں، پریزیڈنٹ کہہ لیں، اسی طرح مصر کا جو بادشاہ پہلے ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اب فرعون کسی کا نام نہیں ہے بلکہ وہ ایک عہدہ تھا، یعنی صدر یا وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ نجاشی حبشہ کے بادشاہ کو کہا جاتا، نجاشی بھی کسی کا نام نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ قیصر جو ہے اس کا نام تو کچھ اور تھا، چونکہ وہ جو بھی اس منصب پہ ہوتا تھا اس کو قیصر کہا جاتا تھا۔ تو قیصر روم یعنی روم کا بادشاہ، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا۔ جب خط اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا بھائی دیکھو، کوئی لوگ اگر عرب سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو ان کو بلا کے پہلے ان کے بارے میں ہم پتہ کریں کہ جنہوں نے ہمیں خط لکھا ہے ان کا اپنے ان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان نے ان کو یہ حدیث پاک، یہ واقعہ بیان کیا، اور یہ جب 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لے گئے، کافروں نے روک دیا کہ عمرہ نہیں کر سکتے۔ وہاں پہ ایگریمنٹ ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، ٹھیک ہے بھئی ہم واپس چلے جاتے ہیں، آئندہ سال آ کے عمرہ کریں گے، 3 دن ٹھہریں گے، چلے جائیں گے۔ اور معاہدہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے بھئی 10 سال کے لیے ہمارے درمیان لڑائی نہیں ہوگی، 10 سال کے لیے، جس کو صلح حدیبیہ کا معاہدہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ مکہ والوں کی طرف سے کسی حد تک حضور مطمئن ہو گئے، اب دوسرے لوگوں کی طرف توجہ کی اور دوسری طرف بادشاہوں کو خط لکھنا شروع کیا۔ تو اس دور میں قیصر روم کو بھی خط لکھا۔ ابو سفیان اس وقت تک ابھی ایمان نہیں لائے تھے، یہ تو صلح حدیبیہ کے 2 سال بعد فتح مکہ کے موقع پہ یہ ایمان لائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تاجروں کے ساتھ وہاں روم میں تھے، تو شام کے اندر تھے، شام کا علاقہ بھی قیصر روم کے وہ تسلط میں تھا، تو وہاں پہ تھے۔ تو کسی نے کہا بھئی بادشاہ بلاتا ہے، جو عرب کے لوگ، جو قافلہ یہاں پہ آیا ہوا ہے۔ تو حضرت ابو سفیان اس وقت تک ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اور ان کے ساتھی جو تھے ان کو قیصر روم کے پاس پیش کیا گیا۔ اس نے ان کو بلایا۔ اب یہ لوگ عربی بولتے تھے، اس کی اپنی زبان تھی، تو ترجمان درمیان میں لایا گیا بھئی جو دونوں زبانیں جانتا ہو، روم قیصر کی بھی زبان جانتا ہو، عربی بھی جانتا ہو، یہ اس کی زبان نہیں جانتے، وہ ان کی زبان نہیں جانتا، تو ظاہر بات ہے پھر درمیان میں کوئی ٹرانسلیٹر چاہیے جو دونوں زبانیں جانتا ہو، جو کچھ یہ کہیں اس کا ترجمہ کر کے اس کو بتائے، جو وہ کہے اس کا ترجمہ کر کے ان کو بتائیں۔ تو ایک ترجمان درمیان میں لایا گیا۔ تو قیصر نے کہا ایکم اقرب نسبا بہذا الرجل الذی یزعم انہ نبی، یہ جو آدمی یہ خیال کرتا ہے، جس کا یہ خیال ہے کہ وہ نبی ہے، تم میں سے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار اس کا کون ہے؟ فقال ابو سفیان قلت انا اقربہم نسبا، اس قافلے میں سب سے زیادہ قریبی جو تھے ابو سفیان ہی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ان کا سب سے قریبی رشتہ دار ہوں۔ فقال اذنوہ منی، تو اس بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے قریب لے آؤ۔ وَقَرِّبُوا أَصْحَابَهُ فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ، اب دیکھیں کتنی اس نے یعنی ایک سمجھداری کی بات کی ہے کہ اس نے کہا کہ اس کو تو میرے پاس یہاں کھڑا کرو، اس کے باقی ساتھیوں کو اس کے پیچھے کھڑا کر دو، باقی ساتھی اس کے پیچھے ہوں، یہ میرے سامنے ہو، میری اس سے گفتگو ہوگی۔ تو فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ ثُمَّ قَالَ لِتُرْجَمَانِهِ قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ فَإِنْ كَذَّبَنِي فَكَذِّبُوهُ۔ تو بادشاہ نے کہا بھئی دیکھو،
میں اس سے بات چیت کر رہا ہوں اور ان کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جنہوں نے مجھے خط لکھا ہے اور ان کا خیال ہے کہ وہ نبی ہیں، تو انہوں نے مجھے جواب دینا ہے۔ اب پتہ ہے کہ یہ مخالف ہیں، کافر ہیں، ان پہ ایمان نہیں لاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے غلط بیانی سے کام لیں، صحیح بات نہ بتائیں، تو اس لیے تم پیچھے اس کے کھڑے رہو، یہ میری طرف دیکھ رہا ہوگا، ایسے نہیں پتہ، اگر یہ غلط بات کرے تم کہنا بھائی جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اتنے لوگ تھے، وہ سب کے سب، ظاہر بات ہے اس کا خیال تھا کہ سب تو جھوٹ پہ نہیں، کوئی نہ کوئی ضرور بول پڑے گا بھائی یہ غلط بیانی کر رہا ہے۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں فواللہ لولا الحیاء من ان یأسروا علی کذبا لکذبت علیہ، کہتے ہیں کہ اگر یہ مجھے خطرہ نہ ہوتا کہ میں غلط بات کروں گا تو یہ کہہ دیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے، تو میں ضرور غلط بیانی کرتا، کیونکہ اس وقت کافر تھے، اور کافر جو ہے مخالف تھا، دشمن تھا، تو انہوں نے ظاہر بات ہے کہ پھر جو حضور کے حق میں بات جاتی ہے اس کے خلاف نہیں بلکہ اس کے خلاف ہی کرنا تھا، نہیں وہ ایسے نہیں، یہ ہیں وہ۔ لیکن اب یہ خطرہ تھا کہ پیچھے اتنے لوگ کھڑے ہیں، کوئی نہ کوئی بول پڑے گا بھئی جھوٹ بول رہے ہیں، تو اس لیے کہا کہ مجھے اب سچ سچ بات کرنی پڑی، پھر میں کسی قسم کی کوئی غلط بیانی نہ کر سکا۔ اچھا جی، کیا پوچھا انہوں نے؟ ثم کان اول ما سألنی عنہ ان کیف نسبہ فیکم، اس نے کہا کہ نسب کے اعتبار سے وہ کیسے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ قلت ہوا فینا ذو نسب، انہوں نے کہا کہ نسب کے اعتبار سے تو بہت اعلیٰ ہیں، مطلب اعلیٰ خاندان کے آدمی ہیں۔ قال فہل قال ھذا القول منکم احد قط قبلہ، بادشاہ نے پوچھا کہ پہلے بھی کبھی کسی نے کوئی نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ ابو سفیان کہنے لگے نہیں، پہلے تو ہمارے ہاں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ تو قال فہل کان من آبائہ من مالک، یہ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں کیا ان کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ بھی تھا؟ قلت لا، اب یہ ساری باتیں جو ہیں ساتھ ساتھ پھر آگے اس کی وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو انہوں نے پوچھا نسب کیسا ہے، انہوں نے کہا نسب تو بہت اعلیٰ نسب کے، مطلب اعلیٰ خاندان کے آدمی ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ہمیشہ انبیاء کرام جو ہیں وہ اعلیٰ نسب کے لوگوں میں ہوتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات اس نے پوچھی کہ کوئی بادشاہ ہوا پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، کسی نے نبوت کا دعویٰ تو نہیں کیا۔ تو بادشاہ نے کہا بھئی یہ بھی درست ہے، اگر پہلے کسی نے دعویٰ کیا ہوتا تو میں سوچتا بھئی شاید اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ تو نہیں تھا؟ اس نے کہا نہیں، بادشاہ تو نہیں تھا۔ بادشاہ نے اس نے کہا بھئی یہ بھی درست ہے کہ اگر کوئی اس کے پچھلوں میں سے بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا بھئی شاید اس کی حکومت کو لینے کے لیے انہوں نے یہ بات کی ہے۔ تو اچھا، پھر اس نے پوچھا فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ، ان کی پیروی وہ وڈیرے جاگیردار کر رہے ہیں یا کہ غریب لوگ، پسے ہوئے لوگ معاشرے کے، وہ ان کی پیروی کر رہے ہیں؟ فَقُلْتُ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ، اب سچی بات تو یہی تھی کہ اکثریت جو تھی جو سرداروں کی وہ تو سب کے سب مخالف تھے، اکثریت جو ہے وہ غریب لوگوں کی تھی، جیسے غلام اور اس طرح کے، مثلا حضرت بلال حبشی، حضرت شعیب رومی وغیرہ وغیرہ۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت صدیق اکبر بہت بڑے تاجر تھے، حضرت عثمان غنی، اسی طرح بہت اور سے بھی، لیکن اکثریت وہ غریب لوگوں کی تھی۔ تو بادشاہ نے کہا یہ بات بھی درست ہے کہ جب بھی کسی نبی نے دعویٰ کیا ہے تو جتنے اس کی قوم کے اکثریت وڈیرے جاگیردار اور مراد یافتہ لوگ تھے وہ تو سب کے سب مخالف ہو گئے، اور اکثر بیشتر غریب لوگوں نے اس کی اتباع کی ہے۔ پھر اس نے پوچھا ایزیدون ام ینقصون، کیا وہ دن بدن بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ بات بھی ہے کہ دن بدن وہ بڑھ ہی رہے ہیں، زیادہ ہی، روز بروز کوئی نہ کوئی آدمی وہ ایمان میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ بھی بات درست ہے کہ نبی کی یہی شان ہوتی ہے کہ اس کے ماننے والے بڑھتے ہیں۔
قال فہر یرتد احد منہم سخطۃ لدینہ بعد ان یدخل فیہ، اس نے کہا کہ دین میں جانے کے بعد کوئی آدمی ناراض ہو کر نکل بھی جاتا ہے، کافر بھی ہو جاتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، ہمارے علم کے مطابق تو کوئی نہیں نکلتا۔ اس نے کہا یہ بات بھی درست ہے کہ حق بات کو جب کوئی سن لیتا ہے تو پھر اس پہ پھر وہ پکا ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے جس طرح حضرت بلال حبشی اور مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفیں دی گئیں، لیکن وہ تکلیفیں ان کو دین سے نہ پھیر سکیں۔ اچھا جی، پھر اس نے کہا فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ، نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کبھی تم نے جھوٹ کو ان کی طرف منسوب کیا؟ کبھی ایسا ہوا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہو، دھوکہ کیا ہو، فراڈ کیا، کوئی غلط اس طرح کی بات کی ہو؟ قُلْتُ لَا، میں نے کہا نہیں، ابھی کبھی انہوں نے جھوٹ بھی نہیں بولا۔ اس نے کہا نبی کی یہی شان ہوتی ہے۔ قَالَ فَهَلْ يَغْدِرُ، اس نے کہا کہ کیا کبھی انہوں نے غدر کیا ہے، یعنی وعدہ خلافی کی ہے کہ بات کر کے اس سے پھر گئے ہوں، یا کوئی معاہدہ کیا ہو پھر اس کی خلاف ورزی کی ہو؟ تو ابو سفیان کو کہنا پڑا کہ نہیں، کبھی ایسے بھی نہیں ہوا ہے، وعدہ خلافی بھی نہیں کرتے، جو وعدہ کرتے ہیں اس کی پابندی کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا، اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہے، ایگریمنٹ ہوا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے کرتے ہیں۔ اور ابو سفیان کہتے ہیں وَلَمْ يُمَكِّنِي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ، تو ابو سفیان کہتے ہیں اور تو کوئی بات میں نہیں کر سکا اس ڈر سے کہ میرے پیچھے میرے اپنے لوگ کھڑے ہیں، جیسے ہی غلط بات کروں گا تو کوئی نہ کوئی یہ کہہ دے گا کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہاں اتنا میں یہ اضافہ کر سکا کہ ہمارا معاہدہ ہے، ابھی پتہ نہیں وہ کیسے کریں گے، پہلے کبھی نہیں انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ قال فہل قاتلتموہم، اس نے پوچھا کہ تمہاری ان کے ساتھ کبھی لڑائی بھی ہوئی ہے؟ ابو سفیان نے کہا ہاں لڑائیاں ہوئی ہیں۔ قال فکیف کان قتالکم ایاہ، لڑائیاں ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ قلت الحرب بیننا و بینہ سجال، ابو سفیان کہنے لگے کہ وہ سجال ڈول کو کہتے ہیں، کنویں سے جسے پانی نکالتے ہیں، ینالو منا و تنالو منا، یعنی کبھی ایک پکڑتا ہے کبھی دوسرا پکڑتا ہے۔ مطلب یہ تھا، یہ محاورہ ہے کہ کبھی ہمارا پلہ بھاری ہوتا ہے، کبھی ان کا پلہ بھاری ہوتا ہے۔ یعنی جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے، جنگ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے، تو اس کو انہوں نے کہا کہ کبھی ان کا پلہ بھاری ہوتا ہے، کبھی ہمارا پلہ بھاری ہوتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا یہ بات بھی درست ہے کہ اہل حق کبھی ان کا پلہ بھاری ہوتا ہے، کبھی ان کو نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ قال ماذا یأمرکم، بادشاہ نے پوچھا کہ وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ قلت یقول اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا واترکوا ما یقول آباؤکم، تو اب یعنی وہ مجبوراً ان کو ہر سچ بات کہنی پڑ رہی تھی کہ بادشاہ نے طریقہ ایسا اختیار کیا کہ پیچھے کھڑا کیا ہوا ہے اس کے اپنے لوگوں کو، جو اور کہا ہوا ہے کہ اگر یہ کوئی کسی قسم کا جھوٹ بولیں، کوئی غلط بیانی کریں تو تم نے کہہ دینا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، بھئی سچی بات نہیں کر رہے۔ تو اس لیے مجبوراً وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اب وہاں ہر صحیح درست بات کرنی پڑ رہی ہے۔ تو اس نے پوچھا وہ کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ اس نے کہا، حضرت ابو سفیان وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوتے، انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو وحدہ، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، واترکوا ما یقول آباؤکم، تمہارے آباء و اجداد جن بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کو چھوڑ دو، ویأمرنا بالصلاۃ، وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، والصدق، سچائی کا، والعفاف، پاک دامنی کا، والصلۃ، صلہ رحمی یعنی دوسروں سے خصوصاً اپنے قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے۔ آگے پھر سارے اس کے جواب دیے۔ اس نے کہا کہ یہی انبیاء کرام کی تعلیمات ہوتی ہیں، کہ انبیاء کرام ہمیشہ ان کی یہی تعلیمات ہوتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں اور
اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے اور اسی کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، سچائی کا حکم دیتے ہیں، پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں یہ انبیاء کرام کی شان ہے۔ پھر اس نے کہا فَإِن كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، بادشاہ نے کہا کہ اگر جو کچھ تو نے کہا ہے وہ حق ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ابو سفیان جو کچھ کہہ رہے تھے وہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی اضافہ یا کوئی مطلب مخالف تھے اس وقت، تو مخالف نے کوئی مخالفت کرنی تھی، لیکن مجبور تھے کہ اپنے آدمی پیچھے کھڑے ہوئے تھے اور یہ خطرہ تھا کہ ابھی مجھے جھٹلا دیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو ہر بات سچ کہنی پڑی۔ لیکن پھر بھی اس نے کہا اگر تم جو کچھ تم کہہ رہے ہو سچ ہے، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، ان قریب وہ میری اس قدموں کی جگہ کا مالک ہوگا، یعنی یہ سب وہ ان کی حکومت کے اندر، یہاں ان کی حکومت ہوگی، یہاں ان کا کلمہ پڑھا جائے گا۔ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، قیصر روم نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ ان کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، یعنی اپنی کتابوں سے اور قرائن سے یہ جانتا تھا کہ اب اس نبی آخر الزمان کے آنے کا وقت ہو گیا۔ لم اکن اظن انہ منکم، ہاں میرا یہ خیال نہیں تھا کہ تم سے ہوگا، کیونکہ عرب کے لوگوں کو وہ جاہل سمجھتے تھے اور خود وہ اہل کتاب تھے پرانی کتابوں کے، تو اس لیے ان کا خیال یہی تھا کہ وہ کہیں انہی میں سے اہل کتاب میں سے ہی ہوگا، انہی میں سے وہ آخری نبی آئے گا۔ یہ تو اس نے کہا یہ تو مجھے علم تھا، میں جانتا تھا کہ وہ اس کے نبی کے آنے کا وقت ہو گیا، لیکن میرا یہ خیال نہیں تھا کہ وہ تم میں عربوں میں ہوگا۔ فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، اس نے کہا کہ اگر میں ہو سکتا تو میں ضرور ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا، اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں ان سے مل سکوں گا تو میں ضرور ان کی بارگاہ میں ہوتا۔ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، یعنی اس کو اتنا یقین کامل ان سب باتوں سے ہو گیا کہ وہی نبی آخر الزمان ہیں جن کا ہماری کتابوں کے اندر وعدہ ہے، تو اس نے کہا کہ اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں ان کے قدم دھوتا۔ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، یعنی ان کے قدموں کو دھوتا اور ان کے قدموں کو دھو کر میں ان کا یعنی وہ پانی جو ہے وہ پی لیتا، اور اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں ان کے پاس پہنچ سکوں گا تو ضرور میں اس مشقت کو اٹھاتا۔ ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی بعث بہ دحیۃ الی عظیم بصرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی ایک صحابی تھے ان کو دیا تھا، اور بصرہ کا جو امیر تھا یا وہ حکمران تھا اس کو دیا تھا، اس کے ذریعے سے وہ ہرکل اس کا نام تھا قیصر روم کا، اس تک پہنچا تھا۔ اب اس نے اس کتاب کو اس خط کو کھولا اور اس کو پڑھا، تو اس میں لکھا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ و رسولہ ہلا ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لکھا کہ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ان کی طرف سے یہ خط ہے، اور یہ روم کے بادشاہ ہرقل یا ہرقل اس کی طرف ہے۔ اس میں پھر آگے فرمایا سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کی اتباع کی۔ اما بعد فانی ادعوک بدعایت الاسلام، کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلم تسلم، تو اسلام لے آ تو سلامتی پا لے گا۔ یؤتیک اللہ اجرک مرتین، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے تیرا اجر دگنا عطا فرمائے گا۔ فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ الْأَرِيسِيِّينَ، اگر تو انکار کرے گا تو پھر تیرے جو باقی ماننے والے متبعین ہیں سب کا گناہ تیرے ذمہ ہوگا، کہ تو ایمان لائے گا تیری وجہ سے وہ بھی ایمان لے آئیں گے، اگر تو انکار کرے گا تو وہ بھی انکار کریں گے۔
آگے پھر یہی آیہ مبارکہ جو ہے یہ لکھی ہوئی ہے کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ یعنی یہ آیہ مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے نامہ مبارکہ اس اپنے خط کے اندر لکھ کر اس کو بھیجی کہ اے اہل کتاب آ جاؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور آپس میں ایک دوسرے کو رب کا درجہ نہ دیں، یعنی رب کو چھوڑ کر کسی اور کو وہ مرتبہ اور مقام نہ دیں جو رب ذوالجلال کا مقام ہے، وہ کسی اور کو نہ دیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر وہ پیٹھ پھیرے روگردانی کریں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو کہہ دو کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں۔ آگے یہ طویل حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی طویل احادیث مبارکہ میں سے۔ بہرحال یہ آیہ مبارکہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان عیسائیوں کو، جو بھی اہل کتاب تھے، جب ان کو اسلام کی دعوت دیتے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیہ مبارکہ ان کو لکھ کر بھیجا کرتے تھے، اور ان کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے ہوئے اس چیز یعنی یہ آیہ مبارکہ ان کو لکھ کے بھیج دے، اور بھیج کے ان کو کہتے بھئی یہ چیز ہم میں مشترک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت، یہی تعلیمات موسیٰ علیہ السلام کی ہیں، یہی تعلیمات عیسیٰ علیہ السلام کی ہیں، اور میں بھی انہی چیزوں کا حکم دیتا ہوں، یعنی جو بنیادی تعلیمات ہیں تمام انبیاء کرام کی، میری تعلیمات بھی وہی ہیں، اور میں بھی وہی دین لے کے آیا ہوں جو سارے نبی لے کے آئے ہیں، اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ یہاں ایک اور دو چیزیں خاص بات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو رب کا درجہ اور مرتبہ نہ دے۔ تو اس سلسلہ میں ایک حدیث پاک ہے، حضرت عدی بن حاتم جو پہلے عیسائی تھے پھر مسلمان ہوئے، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم کسی کو رب تو نہیں مانتے تھے، کسی کی پوجا و پرستش نہیں کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جو رہنما ہوتے تھے، کیا جس چیز کو وہ حلال کہتے تم حلال نہیں کہتے تھے، جن چیز کو وہ حرام کہتے تم حرام نہیں کہتے تھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، وہ تو ان کا مرتبہ اور مقام تھا، جس چیز کو چاہیں حلال کر دیں، جس کو چاہیں حرام کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ہے ان کو رب ماننا، کہ یہ کام رب کا ہے، کسی چیز کو حلال قرار دینا یا حرام قرار دینا، لیکن جب تم نے یہ مقام بندوں کو دے دیا ہے تو گویا ان کو رب مان لیا ہے، اور ان کا یہ مرتبہ اور مقام نہیں ہے۔ بندے کا تو کام صرف یہ ہے کہ جو رب کا حکم ہے اس کو آگے پہنچا دینا۔ اب کسی چیز کو حلال کرنا یا حرام کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی یعنی وہ حلال فرماتا ہے یا وہ حرام قرار دیتا ہے، یہ بندے کا کام نہیں ہے، اور تم نے یہ مقام بندوں کو دے رکھا تھا، تو گویا تم ان کو رب مانتے تھے۔ آگے اس پہ پھر بحث کرتے ہیں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو اس میں پھر آگے تقلید کا مسئلہ بھی آ گیا کہ ہم ائمہ کرام کی تقلید کرتے ہیں، اور جو مسائل انہوں نے بیان کیے ہیں اس پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ صرف انہوں نے بیان کیا ہے، ائمہ کرام نے اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کہا ہے، جو قرآن و حدیث کے اندر مذکور ہے انہوں نے اپنی ساری زندگیاں صرف کیں قرآن و حدیث کو پڑھنے میں، اور اس کے اندر انہوں نے یعنی قرآن و حدیث کو پڑھ کے سمجھا،
اور سمجھ کے پھر آگے انہوں نے جو مسائل بیان کیے ہیں، اس لیے ہم مانتے ہیں کہ انہوں نے قرآن و حدیث کے مطابق بیان کیے ہیں، یہ نہیں کہ انہوں نے بیان کیے ہیں۔ اور یہ چیز بالکل مسلم ہے کہ اگر کسی امام کا کوئی قول اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب کے فرمان کے خلاف ہو تو اس کو ماننا جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات، ان کا نام شریعت ہے، اور اس کے بعد چاہے کوئی بھی ہو، کتنا بڑا عالم ہو، امام ہو، سب کے وہی اقوال قابل قبول ہیں جو اللہ رسول کے فرمان کے مطابق ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ شاگرد ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے، وہ فرماتے ہیں میں نے خود حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مل جائے تو وہ ہمارے سارا کھاؤ، یعنی میرا قول چھوڑ دو، اگر میرا کوئی قول حضور کے فرمان کے خلاف ہے تو پھر میرا قول نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اس پہ عمل کیا جائے گا۔ بلکہ آگے فرماتے ہیں اگر کسی صحابی کا قول مل جائے تو اب صحابہ کرام میں اگر کسی بات میں اختلاف ہے تو پھر بعد میں امت نے فیصلہ کیا کہ ان میں سے کس کا قول قرآن و حدیث کے زیادہ قریب ہے۔ اب ظاہر بات ہے بہت سے مسائل میں صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہوا، تو صحابہ کرام کے اقوال میں سے پھر امت نے یہ فیصلہ کیا کہ کس کا قول قرآن و حدیث کے زیادہ قریب ہے، اس کے مطابق پھر عمل کیا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں اس کے بعد پھر جو ہے تابعین، تو حضرت امام اعظم خود تابعی تھے، تو اگر تابعین کا کوئی قول ہوگا تو اس میں ہم دیکھیں گے، یعنی خود بھی تابعی تھے تو تابعین کے اقوال میں تو وہ کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے ہم بھی وہ غور و فکر کریں گے، وہ بھی غور و فکر کریں گے۔ تو بہرحال یعنی فقہائے کرام، ائمہ کرام کے وہی اقوال قابل قبول ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہیں۔ اور حضرت قاضی ثناء اللہ لکھتے ہیں کہ 4 امام ہیں، چاروں اہل سنت و جماعت ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل۔ تو اب اگر کوئی چیز چاروں امام کسی بات پہ متفق ہیں اور کوئی آدمی کہتا ہے بھئی حدیث یہ کہتی ہے اور امام یہ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر کوئی ایسی بات ہے، یا تو وہ حدیث منسوخ ہے یا اس کے سمجھنے میں کسی کو غلطی لگی ہے۔ جو ائمہ کرام نے سمجھا ہے وہی درست ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری پوری امت کسی گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی۔ تو آج جو لوگ کہتے ہیں کہ جی امام نے یہ کہا ہے اور حدیث یہ ہے، تو حدیث پاک بالکل حق ہے، درست ہے، لیکن اس کو سمجھ کر عمل کرنا بڑا ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے حدیث دانی اور ایک ہے حدیث فہمی۔ حدیث دانی، حدیث فہمی، یعنی ایک ہے حدیث پاک کے لفظ کو یاد کر لینا اور ایک ہوتا ہے اس کے مفہوم کو سمجھنا۔ تو ضروری نہیں کہ جس نے احادیث مبارکہ یاد کر لی ہیں وہ اس کو سمجھ بھی ہو پوری۔ سمجھا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے سمجھ کے اس کے مطابق عمل کیا ہے، اور جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے عمل کیا ہے۔ اب کہتے ہیں جی کہ حدیث ہے، حدیث بالکل برحق ہے لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب اس کی میں ایک مثال آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا کہ حدیث کو سمجھنے میں بھی بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے، پھر اس غلطی کا پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان یعنی وہ حدیث تو درست ہے لیکن اب اس سے جو مفہوم سمجھا جاتا ہے اس میں غلطی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے حدیث مبارکہ کو سمجھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ چنانچہ دیکھیے بعض لوگ جو خود حدیث پہ عمل کرنے کے دعوے دار ہیں
اور کہتے ہیں بھئی ہم حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور دوسروں پہ یہ الزام ہوتا ہے کہ جو حدیث کی مخالفت کرتے ہیں اور حدیث کو چھوڑ کر امام کی بات مانتے ہیں یا اپنی رائے پر عمل کرتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی چھوٹا بچہ بھی امام بن سکتا ہے، کوئی چھوٹا سا ناسمجھ بچہ ہو اس کو بھی امام بنا سکتے ہیں۔ اچھا جی دلیل کیا ہے؟ دلیل بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اب دیکھیے کس طرح حدیث کو سمجھنے میں انسان غلطی کھاتا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ جو تھا نا ایک گزرگاہ پہ تھا، جہاں سے لوگ گزرتے تھے، وہاں ہمارا قبیلہ رہتا تھا، یعنی پانی کا چشمہ تھا، لوگ وہاں ٹھہرتے اور وہاں سے گزرتے، تو وہاں پر ہمارا قبیلہ تھا، لوگ ہمارے پاس آتے جاتے، تو میں لوگوں سے پوچھتا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا اور لوگوں میں بات چیت ہوتی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا، تو کتنے بچے تھے؟ میرا خیال ہے 5-6 سال ان کی عمر ہوگی اس وقت۔ تو کہتے ہیں کہ جو بھی لوگ گزرتے میں ان سے پوچھتا، اور جو بھی قرآن پاک کسی کے پاس کو یاد ہوتا، کوئی صورت یاد ہوتی، میں ان سے سن کر یاد کر لیتا۔ تو مجھے کافی صورتیں جو ہیں اس وقت یاد ہو گئی تھیں، لیکن اس وقت کیا تھا کہ سارا عرب دیکھ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے بھئی انتظار کرو، ویٹ کرو، دیکھو کہ اگر تو یہ مکہ فتح کر لیں گے ٹھیک ہے بھئی ہم سب مسلمان ہو جائیں گے۔ تو سب لوگ اس انتظار میں کے تھے کہ اپنی قوم کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ تو جب جیسے ہی مکہ فتح ہوا تو اب جس چیز کا لوگ انتظار کر رہے تھے وہ پوری ہوگی، ہر طرف سے حضور کے پاس وفد آنے شروع ہو گئے، اور لوگ یعنی دھڑا دھڑ آ کے مسلمان ہو رہے ہیں، ہر قافلے کا وفد آ رہا ہے اور اسلام قبول کر رہا ہے۔ تو ان کے قبیلے کا وفد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آ کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اپنی قوم کی طرف سے نمائندہ بن کے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب جب وہ جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کے متعلق احکامات سکھائے اور فرمایا بھئی تم نے صبح کی نماز پڑھنی ہے اس وقت، ظہر کی اس وقت پڑھنی ہے، عصر کی اس وقت پڑھنی ہے، مغرب اس وقت پڑھنی ہے، عشاء اس وقت پڑھنی ہے، باقی بھی سارے احکام سکھائے، اور فرمایا کہ جب نماز کا ٹائم ہو فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ اکثرکم قرآناً، نماز کا ٹائم ہو تو ایک آدمی اذان کہے، اور جس کو قرآن پاک سب سے زیادہ یاد ہو وہ امامت کرے۔ یہ حضور نے فرمایا کہ اذان کوئی کہے، لیکن امامت کے لیے فرمایا کہ جس کو قرآن پاک سب سے زیادہ یاد ہو وہ امامت کرے۔ اب جب وہ لوگ اپنے قبیلے میں آئے، انہوں نے کہا بھئی کس کو سب سے زیادہ قرآن پاک یاد ہے؟ تو یہ جو 5-6 سال کے بچے تھے حضرت عمر بن سلمہ، یہ چونکہ وہاں چشمے پہ بیٹھے رہتے تھے دن بھر، قبیلے آتے تھے جاتے تھے، سب لوگوں سے پوچھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور جو بھی کوئی صورت ان کو بتاتا بھئی ان پہ یہ نازل، یہ یاد کر لیتے تھے، تو ان کو سب سے زیادہ قرآن پاک یاد تھا۔ اب پورے قبیلے میں وہ 5-6 سال کے بچے ہیں، وہ سب سے زیادہ ان کو قرآن پاک یاد ہے۔ اب حضور نے فرمایا تھا بھئی کوئی ایک آدمی اذان کہے اور جس کو سب سے زیادہ قرآن پاک یاد ہو وہ امامت کرے۔ اب دیکھیں سمجھنے میں غلطی کیسے ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا حضور کا فرمان ہے کہ جس کو سب سے زیادہ قرآن پاک یاد ہو وہ امامت کرے، تو سب سے زیادہ یاد تو اس 5-6 سال کے بچے کو ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي، کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ قرآن پاک کسی کو یاد نہیں تھا، لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنَ الرُّكْبَانِ، وہ جو قافلے گزرتے تھے نا میں ان سے وہ
سنتا رہتا تھا اور یاد کرتا رہتا تھا۔ فقدمونی بین ایدیہم، انہوں نے مجھے آگے کر دیا، بھائی چل۔ حضور نے فرمایا بھائی جس کو سب سے زیادہ قرآن پاک یاد ہو اس کو امام بنانا ہے، تو انہوں نے مجھے بنا دیا۔ وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ، 6 یا 7 سال ان کی عمر تھی، تو 6 یا 7 سال کے عمر کے وہ بچے تھے، تو ان کو انہوں نے امام بنا دیا۔ اب یہ حدیث پاک ہے، اس سے جو کہتے ہیں کہ جی ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو خاص طور پر ہمیں یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ حدیث کی خلاف ورزی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ بچہ 5 6 7 سال کا وہ امام بن سکتا ہے، چونکہ حدیث پاک میں بخاری شریف میں آیا ہے کہ حضور نے صحابہ کرام کو فرمایا بھائی جس کو زیادہ قرآن پاک یاد ہو وہ امام بنے، اور انہوں نے اس 6 یا 7 سال کے بچے کو امام بنایا۔ تو اس سے یعنی کہتے ہیں کہ 6 7 سال کا بچہ بھی امام بن سکتا ہے، کہ حدیث بخاری شریف میں آ گیا۔ لیکن اب سمجھنا، اب دیکھیں آگے اس سے جو بات ہے وہ سمجھنے کی ہے، بھئی کہاں ان کو کیسے غلطی ہوئی۔ یہ حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں وَقَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةً كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَخَلَّصَتْ عَنِّي، ایک ہی چادر تھی جو تہبند کے طور پر وہ باندھتے تھے، 6 سال کے بچے تھے تو ایک ہی چادر تھی، اور وہ بھی اتنی چھوٹی تھی کہ جب وہ سجدے میں جاتے تھے تو پردہ کھل جاتا تھا، یعنی ایک چادر انہوں نے تہبند کے طور پر باندھی ہوئی تھی، بس وہی ان کا لباس تھا، اور جب وہ سجدے میں جاتے تو پردہ بھی نہ رہتا۔ فقالت امرأۃ من الحی الا تغطوا عنا استقارئکم، تو آخر قبیلے کی ایک عورت نے کہا بھئی کم از کم امام کا پردہ تو پورا کرو، امام بیچارہ سجدے میں جاتا ہے تو شرمگاہ کھل جاتی، اتنی چھوٹی چادر اس نے باندھی ہوئی ہے، ایک ہی چادر باندھی ہوئی ہے تو پردہ ہی کھل جاتا ہے، تو کم از کم پردے کا تو کوئی انتظام کر لو۔ فاشتروا فقطعوا لی قمیصا، پھر کیا ہوا، سارے قبیلے نے مل کے چندہ جمع کیا اور انہوں نے ایک کپڑا خریدا اور اس سے ایک لمبی قمیض، جس طرح یہ عربیوں نے لمبا کرتا پہنا ہوا تھا، ایک لمبا کرتا انہوں نے بنا کے دے دیا۔ تو فرماتے ہیں فما فرحت بشیء فرحی بذالک القمیص، اب بچے تھے، بچوں بڑی چھوٹی سی بات پہ خوش ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جتنی خوشی مجھے اس قمیص سے ہوئی نا اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی تھی، کہ وہ کبھی پہلے تو ایک چادر تھی چھوٹی سی وہی باندھ کے رکھتے تھے، اب پوری بڑی قمیص ان کو سلوا کے انہوں نے دے دی ہے، کہتے ہیں اتنی خوشی ہوئی جتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اب دیکھیے، اب اس حدیث پاک میں آگے اس کی تشریح میں ایک صاحب جو یعنی مطلب اپنے آپ کو حدیث پر عمل کرنے کے دعوے دار ہیں اور دوسروں کو طعنہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث کی خلاف ورزی کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اصل میں اس وقت تک ان کو یہ علم نہیں تھا کہ نماز میں شرمگاہ کو چھپانا فرض ہے۔ یہ تو مان لیا کہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ شرمگاہ کو چھپانا فرض ہے، یہ ان کو نہیں پتہ تھا، اس لیے ان سے تو یہ کیوں نہیں کہتے بھئی ان کو حدیث کے سمجھنے میں ہی غلطی ہو گئی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اکثرکم، تو اللہ رسول کے فرمان کے مخاطب جو ہیں وہ بالغ ہیں، نابالغ جو ہیں وہ مخاطب ہی نہیں ہیں۔ تو حضور کے فرمان کا تو مطلب یہ تھا نا کہ جو جن پہ نماز فرض ہے، جو بالغ ہیں، عاقل ہیں، ان میں سے کوئی جس کو سب سے زیادہ قرآن پاک یاد ہو وہ امامت کرے۔ لیکن ان کو سمجھنے میں یہ غلطی ہوئی، مطلقاً انہوں نے سمجھا چاہے بچہ بھی ہو، ناسمجھ بھی ہو، 5 6 سال کا، اس کو انہوں نے امام بنا دیا۔ تو اب ان کو تو غلطی لگی، آج تک بھی جو حدیث پر عمل کرنے کے دعوے دار ہیں وہ اسی غلطی کو کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ چھوٹا بچہ بھی امام بن سکتا ہے، حالانکہ ناسمجھ بچہ جو ہے وہ احکام شریعہ کا مخاطب ہی نہیں ہے۔ احکام شریعہ کا مخاطب عاقل اور بالغ مسلمان ہے، ناسمجھ بچہ جو ہے اس پہ نماز فرض نہیں ہے۔ جب بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے گا، اس کو نماز سکھائی جائے گی، لیکن اگر بے شک وہ 10 11 سال کا اگر نماز نہیں پڑھتا تو کوئی گناہ تو نہیں ہے،
لیکن چاہیے کہ اس کو ترغیب دی جائے تاکہ وہ بالغ ہونے سے پہلے اس کو ساری چیزوں کا اچھی طرح علم ہو. جیسے ہی اس پہ نماز فرض ہو وہ یعنی اس پہ پھر کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو، سب چیزوں کا اس سے پہلے علم ہو. لیکن احکام شریعہ کا مخاطب وہ بالغ ہیں، عاقل بالغ مسلمان ہیں، نابالغ ناسمجھ ہیں، وہ احکام شریعہ کے مخالف ہی نہیں ہیں، مخاطب ہی نہیں ہیں، ان کو تو خطاب ہی نہیں ہے. تو یہ اصل میں وہ چونکہ صحابہ کرام وہ پہلی دفعہ حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے اس کا ظاہری معنی سمجھا، اس کی تہہ تک نہ پہنچے، تو ان سے یہ غلطی ہو گئی کہ وہ چھوٹا سا بچہ جو تھا اس کو انہوں نے امام بنا دیا. تو اس لیے قرآن و حدیث پہ عمل کرنا یہ ضروری ہے. قرآن و حدیث کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کے فرمان کے مقابلے میں اگر کسی اور کا فرمان، کسی اور کا قول اس کے مقابلے میں اس پر عمل کیا جائے گا تو گویا اس آیت کے مطابق اس کو رب کا درجہ دینے کی والی بات ہے. لیکن بات تو یہ ہے نا کہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ سمجھ کے عمل کیا جائے، بغیر سوچے سمجھے اگر عمل کریں گے تو پھر یہی ہوگا جیسے یعنی یہاں پہ غلطی لگی اور آج تک لوگ وہی ٹھوکر کھا رہے. نہیں، قرآن و حدیث کو سمجھنا ضروری ہے، اور یہ سمجھا ہے ان ائمہ اکرام نے. یہ ائمہ اکرام تو جو تھے انہوں نے ساری زندگیاں گزار دیں قرآن و حدیث کو پڑھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، اور سمجھ کر اس پر عمل کیا ہے. تو ہم ان کی بات کو اس لیے مانتے ہیں کہ انہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا ہے اور سمجھ کر اس کے مطابق عمل کیا ہے اور دوسروں کو اس کے مطابق عمل کرنے کا حکم دیا ہے. اور قرآن و حدیث کو انہوں نے سمجھا ہے اور سمجھ کے عمل کیا ہے، اس لیے ہم ان کے قول پر عمل کرتے ہیں. اس لیے نہیں کہ وہ امام ہیں، اگر ان کا کوئی قول قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا لوگ جس کو کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے حدیث کی مخالفت کی ہے، خود ان کی سمجھ کیا ہے اور انہوں نے کیسے سمجھا ہے. بات تو یہ ہے نا کہ 1400 سال تک تو امت یعنی سارے حضرت امام اعظم، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل، وہ سب کے سب ایک بات کرتے ہیں. اور آج کوئی اٹھ کے کھڑا ہو جائے کہ دیکھو جی حدیث کے یہ کہتی ہے اور امام یہ کہتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے غلطی کی ہے، بلکہ اس کو غلطی لگ رہی ہے کہ وہ غلط مفہوم سمجھ رہا ہے اور جو انہوں نے سمجھا تھا اس کو وہ غلط کہہ رہا ہے، اور خود جس کو وہ سمجھ رہا ہے وہ غلطی ہے. اصل انہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری ساری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو اگر سب لوگ کسی چیز کو جو انہوں نے مفہوم سمجھا ہے قرآن و حدیث کا اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں وہی درست ہے. آج اگر کوئی اور مفہوم اس کا بیان کر رہا ہے تو اس کو غلطی لگ رہی ہے، اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، نہ کہ یہ کہے کہ 1400 سال تک کسی کو حدیث کی سمجھ ہی نہیں آئی ہے، آج مجھے سمجھ آ گئی ہے اور یہی درست ہے. تو یہ بات ہے کہ خود اس کو غلطی لگ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل اور کرم فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.